السلام علیکم۔ میرا تحقیقی مضمون اسلام آباد دھرنے اگست 2014 میں شروع ہونے والے دھرنوں کے دوران لکھا گیا تھا۔ یہ ویڈیو پچھلے عنوان جس فیملی میں عمران کی شادی ہوئی، لیکن جو مضمون میں عنوان ہے وہ ہے گولڈ سمتھ فیملی اسرائیل بنانے والوں میں۔ یہ ایسا مجبوری کے طور پر کرنا پڑا۔ تو اس موضوع کے بعد آنے والے اس عنوان کے بعد آنے والے دو عنوانات اسرائیلی گھوڑا اور CIA اور موساد پر مبنی ہے۔ دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ مکمل مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا عنوان ہے اسرائیلی گھوڑا اور CIA اور موساد۔ تو پہلے اسرائیلی گھوڑا۔ اگر عمران کی شادی اور سیاست پر غور کریں تو یہ دونوں باتیں علیحدہ نہیں جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ان واقعات پر غور کریں۔ لندن میں ریفرینڈم پارٹی کا قیام، یہ عمران خان کے سسر کی پارٹی تھی۔ نومبر 1994 عبدالستار ایدھی کو اغوا کی دھمکی، اوائل 1995 عمران جمائمہ شادی 16 مئی 1995 عمران کی تحریک انصاف کا قیام 25 اپریل 1996 برطانوی انتخابات 1 مئی 1997 جیمز گولڈ سمتھ کی وفات، عمران کا سسر 18 مئی 1997 18 جولائی 1997 جمائمہ کا باپ اربپتی تھا جس کی فیملی اسرائیل بنانے والوں میں سے تھی اور وہ خود سیاسی عزائم رکھتا تھا، لہذا اس نے برطانیہ میں 1994 میں ریفرینڈم پارٹی بنائی۔ 1995 میں جمائمہ عمران شادی ہوئی اور 1996 میں عمران خان نے تحریک انصاف پارٹی بنا لی۔ شادی کے وقت عمران 43 سال کا اور جمائمہ 21 سال کی تھی۔ اس شادی کو دنیا کے سامنے جس طرح پیش کیا گیا، اس سے قطع نظر یہ شادی سیاسی شادی تھی۔ امکان یہ ہے کہ شادی سے پہلے، اور یہ 2 سال ہو سکتے ہیں، جمائمہ کی فیملی اور عمران کے مذاکرات ہوئے۔ عمران کے سیاسی عزائم، امپورٹنٹ بات، عمران کے سیاسی عزائم جمائمہ کے باپ کے لیے عمران کی سب سے بڑی اہلیت ثابت ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مستقبل میں عمران نے سیاست نہیں کرنی ہوتی تو یہ شادی نہیں ہوتی۔ ان ملاقاتوں اور مذاکرات میں دنیا کی سب سیاست پر باتیں ہوئی ہوں گی، اور عمران کے لیے یہ کوئی پہاڑ چڑھنے والی بات نہیں تھی کہ وہ جمائمہ کی فیملی کے ساتھ دنیا کے معاملات کے بارے میں متفق ہوتا، کیونکہ عمران کی عملی طور پر ساری بیک گراؤنڈ تقریباً مغربی تھی۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں پر مغرب کا کتنا اثر تھا اور ہے سب جانتے ہیں، اور اسرائیل کیا ہے یہ بات ہمارے شعور میں کبھی لائی ہی نہیں گئی۔ تو عمران کا جمائمہ فیملی کے ساتھ دنیا کے معاملات کے بارے میں متفق ہونا کوئی عجیب بات نہیں لگتی۔ بہرحال عمران یہودیوں کی اینک سے دنیا کو دیکھ چکا ہوا ہے۔ میں یاد کروا دوں، میں 2014 میں یہ لکھ رہا تھا۔ اب وہ اسرائیلی گھوڑا ہے جو ہماری فصلوں کو خراب کر رہا ہے
اور اس کے بیٹے وہاں پرورش پا رہے ہیں. اس کی دنیا وہاں ہے. وہ پاکستان کو فتح کرنے نکلا ہوا ہے. وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمیں فتح کرنے نکلا ہوا ہے، اور نہ ختم ہونے والے ذرائع کے ساتھ نکلا ہوا ہے. کیونکہ عمران خان کی پارٹی کے سارے پیسے والے لیڈر مل کر بھی اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے جتنا پیسہ یہ خرچ کر رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کے چندہ دینے کا سوال ہے، تو لوگوں کا چندہ اگر کسی پارٹی کی بنیاد ہو تو وہ شے خرچیاں نہیں کر سکتی. عمران کے جلسوں کے انداز اور دھرنے بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان گنت نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں. اور یہ 20-14 دھرنوں کے بعد جو سیاست اس نے کی ہے، اس میں یہ مزید ثبوت ملتے ہیں اس بات کے. اگر عمران کے اثاثے 3 کروڑ روپے کے ہوں اور یہ دھرنوں میں میوزک بجانے والے کو 3.5 کروڑ ادا کرتے ہوں، تو ان کو نوٹوں کی سپلائی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. اگر ہماری سیاست زندہ ہوتی، اگر ہماری دانشوری جعلی نہ ہوتی، اگر ہمارے میڈیا کے کرتا دھرتا دنیا کو سمجھتے ہوتے، تو پہلے تو ملک کی سلامتی کے پیش نظر عمران کی شادی پر اعتراض ہوتا اور وہ محض ایک گمنام فرد کی زندگی گزارتا. سیاست تو دور کی بات، قوم کو اس کا کوئی معاشرتی رول بھی قبول نہ ہوتا. جس طرح امریکہ میں کسی کمیونسٹ کو کوئی معاشرتی رول نہیں مل سکتا تھا. اب دوسرا عنوان، CIA اور موساد. ہمارے کلچر میں امریکہ اور CIA کی باتیں بہت دیر سے ہو رہی تھیں، لیکن 9/11 کے بعد اپنی طرف سے فلسطینیوں کو شکست دے کر اسرائیل کی خفیہ موساد مسلمان ملکوں میں مداخلت کر رہی ہے، اور مداخلت پاور یا پیسے کے بھوکے مقامی لیڈروں کے ذریعے سے ہوتی ہے. پاکستان کے کیس میں مشرف، عمران اور طاہر القادری 3 ایسے افراد ابھرے جن کی حوث اقتدار پاگل پن کو چھو رہی تھی اور چھو رہی ہے. ان کے ذریعے مداخلت کیسے ہوئی اور ہو رہی ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے والوں کا موضوع بننا چاہیے. عمران دہشت گردوں کی حمایت کرے اور یہ مانگ کرے کہ پاکستانی شہروں میں دہشت گردوں کے دفتر کھولے جائیں، یہ عمران کرے. اور طاہر القادری مغرب میں دہشت گردی کے خلاف 600 صفوں کا فتویٰ جاری کرے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کزن بن کر اسلام آباد میں دھرنے دیں، اور دھرنوں سے پہلے یہ دونوں ورلڈ اکنامک فورم میں بلائے جائیں. کیا مطلب ہے ان سب کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کے فارمولے کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک کے لوگ بیوقوف ہیں، جس کا آگے مطلب یہ ہے کہ ان کی پبلک گفتگو دھوکہ دہی ہے، اور ورلڈ اکنامک فورم میں بلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائن شدہ پروگرام کے مطابق ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، کچھ بغیر ڈیزائن کے نہیں ہوا. اور ان دونوں کا انداز دیکھو کہ اسلام آباد میں دھرنے دیں، اور جو بھوکا نہیں بھی ہے پاکستانی بھوکا نہیں بھی ہے، اس کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ تم بھوکے ہو، اور اس طرح لوگوں کو ان کی اپنی نظروں میں گرائیں اور ان کا morale ڈاؤن کریں تاکہ یہ ان کے سروں پر بیٹھ جائیں. یہ ڈیزائن شدہ سب کچھ تھا. یہاں ہم نے پک نہیں کیا، ہماری سیاست نے پک نہیں کیا، ہمارے میڈیا نے پک نہیں کیا. انشاءاللہ پاکستان عالمی پاور، سندھی بلوچی پشتو پنجابی
پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔